عسکری، حسینیت، یزیدیت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حجت الاسلام والمسلمین رئیس الواعظین جناب مولانا جواد حیدر صاحب مل کے بآواز بلند صلوات۔ بلند ترین صلوات۔ آقا مولا مہدی کے ظہور کی تعجیل کے لیے پھر بھی مل کے بآواز بلند ترین صلوات۔ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کا بیت حسین میں آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، ہر قدم پہ نیکی ہمارے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ پروردگار جتنے احباب اس مجلس عزا میں دامے دل میں سکھنے ہر لحاظ سے امداد کر رہے ہیں، ان تمام جو ہے احباب کی اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کا واسطہ، پروردگار سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں، پروردگار سب کو روزگار احسن نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنی روح کی بیماریوں کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار میں نہیں جانتا کس کس مومن کے دل میں کیا کیا حاجت ہے، ہر شخص اپنے گھر سے ایک حاجت لے کے در حسین پہ آتا ہے کہ اے پروردگار تیرے بیٹوں، تیری بیٹیوں، تیری بہنوں، تیرے بھائیوں کا واسطہ دے کے اور تیری مظلومیت کا واسطہ دے کے تجھ سے وہ اپنی حاجت مانگے۔ پروردگار میں نہیں جانتا کس کے دل میں کیا حاجت ہے، پروردگار جو مومن اپنے دل میں جو کوئی حاجت رکھتا ہے پروردگار اس کی وہ حاجت قبول فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ میں نہیں جانتا کس کے دل میں کیا دعا ہے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھری کائنات میں میرے پاس اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں ہے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے پرخلوص محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام، اسلم ما فی الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود، خاتم لما سبق اعنی ابو القاسم محمد صلی علی محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سید الانام، کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر والشجاع الغضنفر، قاتل المرحب والانتر، ابی الشبیر والشبر وحامل بابل الخیبر، الذي سمته امه حیدر، نعرہ حیدری، ولعنت اللہ علی اعدائهم من یومنا هذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، قال حق سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। समीने ग्रामी कद्र, मवालियाने हैदर करार, आशिकाने अहले बैत, ये तय शुदा बात है कि अल्लाह ने जितनी मखलूकात को खल किया सब के मर्तबे, सब के मकामात एक जैसे नहीं हैं। पत्थर भी आपस में बराबर नहीं हैं, जमातात एक दूसरे से बढ़ के हैं, हैवानात भी एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, इसी तरह इंसान भी सब बराबर नहीं हैं। आप जानते हैं कि हाजी आप तशरीफ फरमा होंगे जो उम्रा की शहादत का नसीब हो चुकी है, जिन्हें जो हज करके आए हैं, खाना काबा में एक पत्थर नस्ब है जिसे हजर अस्वद कहते हैं। हाजी उसे चूमते भी हैं, उसका जो है बार बार चूमते हैं, उसे सलाम भी करते हैं। वो पत्थर है, एक पत्थर है जो यहाँ आपके कहूटा में भी मौजूद है, आप उसे चूमते भी नहीं, सलाम भी नहीं करते, अलबत्ता उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करते। मालूम हुआ कि पत्थर भी आपस में बराबर नहीं है, मकाम और मंजिलत के एतबार से मुख्तलिफ हैं। इसको थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि ये जो आवाज रिपीट हो रही है ना, शायद ऑडियंस जो है वो उससे डिस्टर्ब होंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हत्ता के रसूल भी एक दूसरे से मकाम के लिहाज से बढ़ गए हैं, जैसा कि रसूलों के बारे में कुरान ये कहता है, तिलकर रसूलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, हमने बाज नबियों को बाज नबियों पे फजीलत दी है। तयशुदा बात है, बाज नबियों से फजीलत में है, यानी जो भी दौर हो, रसूल हो, वली हो, अली हो, जो भी हो, सहाबी हो, कोई ना कोई दूसरे से किसी एतबार से बर्तरी रखता है। सबको ये बात समझ आ गई है। अब हम आगे मरहला बढ़ाते हैं। कल मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया था, और जिसके अंदर हमने खुसूसियात बयान की थी कुरान की रूह से कि अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करता है जिनको ईमान की दौलत दे, और अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करता है जिन्हें इल्म दे दे। हमने मौला अली के इल्म पे बात की और कहा कि रसूल ग्रामी कदर ने कहा था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन, मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। अगर रसूल ग्रामी कदर की कोई और हदीस ना हो, फकत एक ही ये हदीस हो कि रसूल अली के बारे में सिर्फ एक जुमला ये फरमा के इस दुनिया से चले जाते कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तो ये हदीस की दलालत काफी है कि अली को सबसे अफजल माना जाए, सबसे अली को अफजल माना। और आपके सामने कल गोश गुजार किया था कि अली को बाज अहबाब ने बड़ा आजमाया है। चंद लोग बैठे और कहने लगे कि ये जो रसूल ग्रामी कदर ने कहा है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, आया ये फकत रिश्तेदारी की बिना पे कहा है या वाक़अन अली बाबे मदीनतुल इल्म है? आजमाना चाहा। चंद लोग बैठे, कहा कि हम अली को आजमाते हैं और अली के इल्म का लेते हैं इम्तिहान। जैसे मैं अब आपका इम्तिहान थोड़ा सा ले रहा हूं, तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको
جو ہے وہ مزہ آئے گا اور آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا. کہا کہ ہم علی کا لیتے ہیں امتحان، اور اگر علی ہمارے امتحان میں ہو گئے پاس تو ہم مان لیں گے کہ علی واقعاً علم نبی کا وارث ہے. یہ لے رہے ہیں علی کا امتحان. میں اور آپ جب خدا کے ہاں سے آتے ہیں تو ہم لا یعلمون ہوتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. علی تو وہ ہے جو اللہ جب علی کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اپنی علم کی یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل کر کے بھیجتا ہے. ہاں. کہا کہ علی کو رشتہ داری کی بنا پہ کہہ دیا ہے انا مدینۃ العلم علی بابھا، ہم علی کو آزمائیں گے. کہا ہم ایک سوال کریں گے علی سے، اس کا جواب چاہیں گے، پھر دوسرا جائے گا، پھر تیسرا جائے گا، پھر چوتھا جائے گا، پھر پانچواں جائے گا، پھر چھٹا جائے گا، پھر ساتواں جائے گا، پھر آٹھواں جائے گا، پھر نواں جائے گا، پھر 10واں جائے گا. سارے سوال کریں گے علی سے ایک ہی جواب علی سے مختلف چاہیے دلیل کے ساتھ. اگر علی نے کسی کا جواب کسی کو ریپیٹ کیا تو ہم پوری دنیا کو بتائیں گے، ڈنڈورا پیٹیں گے اور بتائیں گے کہ علی کو جو باب مدینۃ العلم کہا گیا ہے یہ رشتہ داری کی بنا پہ کہا گیا ہے. اب پہلا شخص آیا علی کے پاس اور کہنے لگا یا علی بتائیے العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی مسکرائے اور کہنے لگے العلم افضل. اس نے سنا علم افضل ہے، جلدی سے بولا مولا بھی آئی کہ دلیل کیا ہے کہ علم افضل ہے؟ علی نے جھوم کے کہا العلم افضل، علم افضل ہے لأن المال میراث قارون وشداد وفرعون والعلم میراث الانبیاء والاوصیاء. علم افضل ہے، مال پست ہے اس لیے کہ مال میراث ہے قارون کی، مال میراث ہے فرعون کی. علم افضل ہے اس لیے کہ علم انبیاء اور ہم اوصیاء کی میراث ہے. ہاں اب رہبر خواب نائی منتظر المہدی منتظمین مہدی، سلامتی علماء حق، سلامتی علماء زہرا، سلامتی حاضرین محفل، سرنگون دشمنان اسلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اس نے جواب سنا کہ علی نے کہا علم افضل ہے اس لیے کہ لأن المال میراث قارون و شداد و حمان و فرعون والعلم میراث الانبیاء والاوصیاء. اس نے یہ جواب سنا اور اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا مجھے علی نے دیا ہے یہ جواب، اب تم جاؤ، اگر علی تمہیں یہی جواب دیں تو آ کے ہمیں بتائیے گا. ہم جائیں گے اور علی سے کہیں گے یا علی آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اس سے بھی وہی جواب دیا، مجھے بھی وہی جواب دے دیا. ہاں. اب دوسرا شخص آیا اور یہ سوچ رہا تھا کہ علی مجھے وہی جواب دیں گے جو پہلے کو دیا ہے. آیا کہا یا علی سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا سوال ہے؟ مولا بتائیے علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی نے کہا العلم افضل. جب اس نے سنا کہ علی کہہ رہے ہیں علم افضل ہے سوچا کہ جواب آدھا تو مل گیا ہے، اسے بھی کہا تھا علم افضل، مجھے بھی کہا علم افضل، اب تھوڑا سا اور ملنا ہے جواب، میں نے جا کے بتانا ہے انہیں اور ہم نے علی کے علم کا کر دینا ہے انکار. ابھی یہ سوچ رہا تھا اور کہتا ہے یا علی آپ نے علم افضل کہا، بے ای دلیل، دلیل کیا ہے کہ علم افضل ہے؟ مولا علی کے الفاظ بدلے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے العلم افضل، علم افضل ہے لأن المال يندثر لطول المدت ومرور الزمن والعلم لا يندرس. علم افضل ہے، مال پست ہے اس لیے جتنا دور گزرتا جائے مال زنگالود ہو جاتا ہے، جتنا دور گزرتا جائے مال زنگالود ہو جاتا ہے. والعلم لا يندرس، اور جتنا دور گزرتا جائے مال اتنا ہی دیر اور مال میں قیمت بڑھ جاتی ہے. اگلا شخص آیا اور اس نے یہی سوال کیا. اب علی نے کہا العلم افضل، علم افضل ہے. اب اس نے سوچا کہ وہی جواب دے رہے ہیں. اب مولا علی کے دوبارہ الفاظ بدلے. اب تیسرا شخص تھا، اب یہ سوچنے لگا کہ علی کا یہی جواب میں بتاؤں گا جا کے اور کہیں گے کہ علی عالم نہیں ہے.
साथ है मेरे या नहीं है? अली का इल्म है। अब अली से पूछ रहे हैं। तीसरा शख्स आया और अली से पूछने लगा, या अली अल इल्म अफजल अविल माल, इल्म अफजल है या माल अफजल है? अली ने कहा इल्म अफजल। मौला भी अय्य दलील, दलील क्या है कि इल्म अफजल है? अली ने कहा ले अन्नल माला यहरिसुका वल इल्म यहरिसुहु, इल्म अफजल है, माल पस्त है, इसलिए कि माल की तुम हिफाजत करते हो, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। अब तीन अहबाब को अली ने हर दलील अलहदा अलहदा के साथ समझाया। अब ये गए और कहने लगे अली तो सबको अलहदा अलहदा जवाब दे रहे हैं, ये अली है। दूसरे ने कहा नहीं, हम 10 हैं, अभी तो 3 हुए, चौथा तो जाए, अली जवाब देंगे एक जैसा। अब चौथा शख्स आया अली के पास और अली से कहने लगा, या अली अल इल्म अफजल अविल माल, इल्म अफजल है या माल अफजल है? अली मुस्कुराए और कहने लगे अल इल्म अफजल। ये सोच रहा था कि इन 3 में से कोई जवाब देंगे अली। फिर अली के अल्फाज बदले और कहने लगे अल इल्म अफजल लिअन्न लिसाहिबल माल अअदाउन कथीरा व लिसाहिबिल इल्म अस्तिकाउन कथीरा। इल्म अफजल है, माल पस्त है, इसलिए कि माल वाले की दुश्मनियां बड़ी होती हैं, इल्म वाले के दोस्त ज्यादा होते हैं। इल्म वाले के। पांचवा शख्स आया और यही सवाल लेके आया, आजमा रहे हैं अली को। कहते हैं हम सवाल करेंगे एक, कोई तो अली किसी का एक जवाब किसी को देंगे। पांचवा शख्स आया और अली से सवाल करने लगा, या अली बताइए इल्म अफजल है या माल अफजल है? अली ने कहा अल इल्म अफजल। मौला भी अय्य दलील, अली दलील क्या है कि इल्म अफजल है? अली मुस्कुराए और फिर अल्फाज बदल के कहने लगे अल इल्म अफजल लिअन्नल इल्म युनब्बिरुल क़ल्ब वल माल युक़स्सुल क़ल्ब। इल्म अफजल है, माल पस्त है, इसलिए इल्म दिल को मुनव्वर करता है, माल दिल को सख्त कर देता है। अगला शख्स आया और अली से किबला यही सवाल, और वो ये चाह रहा था अली कोई तो किसी का जवाब मुझे देंगे और हम अली के इल्म का करेंगे इनकार। सबको समझ आ रही है मेरी? लगता है आखिरी अब आपको समझ नहीं आ रही, मेरे साथ नहीं बोले, मिलकर सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगला शख्स आया और अली से सवाल यही करने लगा, या अली बताइए अल इल्म अफजल अविल माल, इल्म अफजल है या माल अफजल है? अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे अल इल्म अफजल। मौला भी अय्य दलील, दलील क्या है कि इल्म अफजल है? अब ये सोच रहा था कि 5 को तो जवाब दे दिया, अब इन 5 में से कोई एक जवाब होगा, लेकिन फिर अली के अल्फाज बदले और कहने लगे अल इल्म अफजल लिअन्नल माला इज़ा तसर्रफत फीहि यनकुस वल इल्म इज़ा तसर्रफत मिनहु यज़ीद। इल्म अफजल है, माल पस्त है, इसलिए कि जब माल को बांटा जाए कम हो जाता है और जब इल्म को बांटा जाए ज्यादा हो जाता है। अल इल्म अफजल अविल माल। अगला शख्स आया 7वां और अली से यही सवाल लेके आया। अब जो इनके अंदर रवायत कहती है कि जब 7 अहबाब हो गए तो इनका जो प्लानर था ना, जो बड़ा था, हम कबीर, जो उनमें से बड़ा था, वो कहने लगा अजीब है, हम जाते हैं अली के पास और कहते हैं अली आप आलिम हैं। रवायत कहती है कि वहां से 2 शख्स बोले और कहने लगे नहीं, अभी हम रहते हैं, हमारी बारी है, हम सवाल करेंगे। हम जब अली को आजमा रहे हैं तो क्यों ना मुकम्मल आजमाया जाए। मैंने कहा, मैं सोचा, जब मैंने रवायत पढ़ रहा था और फिर झूम रहा था, मैंने कहा कि ये आजमा रहे हैं और अली को पस्त करना चाहते हैं। अली वो होता है जो कभी पस्त हो ही ना, अली है। हाँ, आखिरी अगला शख्स आया 8वां, अली से सवाल करने लगा, या अली बताइए इल्म अफजल है या माल अफजल है?
علی نے کہا العلم افضل. یہ سوچ رہا تھا کہ مولا وہی جواب دیں گے. مولا علی کے پھر الفاظ بدلے. علی نے کہا لِأَنَّ لِصَاحِبَ الْمَالِ بِاسْمِ بِالْمِكَ اللُّؤْمِ وَالشُّؤُمْ وَلِصَاحِبَ الْعِلْمِ بِاسْمِكَ السَّخِي. علم افضل ہے، مال پست ہے اس لیے کہ مال والے کو لوگ بخیل کہتے ہیں، علم والے کو لوگ سخی کہتے ہیں. اب اگلا شخص آیا اور علی سے یہی سوال، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے علم افضل ہے. مولا بھی آئیے دلیل کیا ہے کہ علم افضل ہے؟ مولا نے کہا العلم افضل، علم افضل ہے اس لیے لأن لصاحب المال یخشى من السارق ولصاحب العلم لا يخشى من السارق. علم افضل ہے، مال پست ہے اس لیے کہ جو مال والا ہوتا ہے اسے ہر وقت یہی ڈر ہوتا ہے کوئی میرا مال مجھ سے لے نہ لے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال لے. لیکن علم والے کو ہر وقت یہی ڈر ہوتا ہے کوئی مجھ سے علم لینے سے رہ نہ جائے، کوئی مجھ سے رہ نہ جائے، میں سب کو علم دوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہاں اب یہ جب سب کو علی نے علیحدہ علیحدہ جواب دیا، ہاں آپ کے اندر بھی ایک سسپینس ہے نا کہ پھر آخر میں ہوا کیا. اب یہ سارے جو ہے نا اپنے مقام سے اٹھے اور دل ہی دل میں کہنے لگے ہاں علی عالم تو ہے. سارے اپنے مقام سے اٹھے اور اس نے سب کو لے کے آئے وہاں جہاں علی بیٹھ کے جو ہے وہ جو کی روٹی کھا رہے تھے. آئے علی کے پاس اور کہنے لگے یا علی ہم نے مان لیا آپ عالم ہیں. علی نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا یا علی ہم 10 نے آپ سے ایک ہی سوال کیا، آپ نے سب کو علیحدہ علیحدہ جواب دیا. علی نے کہا مجھے پہچانو میں علی ابن ابی طالب ہوں. علی سے پوچھتے ہو اور بس علی سے پوچھ رہے ہو اور بس علی نے کہا واللہ ما اجیب جوابا غیر جواب آخر لو سألنی الخلق کلہم. مجھے پہچانو میں علی ابن ابی طالب ہوں اور مجھے پہچانو میں علم نبی کا وارث ہوں. واللہ ما اجیب جوابا غیر جواب آخر لو سألنی الخلق کلہم ما دمت حیا. مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم اگر آدم اپنی امت کو لے کے آئے، اگر نوح اپنی امت کو لے کے آئے، اگر عیسیٰ اپنی امت کو لے کے آئے، سارے نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء اپنی امتوں کو لے کے علی کے سامنے ہو اور مسند علم پہ بیٹھا ہو علی ابن ابی طالب. واللہ ما اجیب جوابا غیر جواب آخر. علی مولا کی قسم مجھے مصطفیٰ کی قسم ساری مخلوق کا سوال ایک ہوگا، علی سب کو علیحدہ جواب. علی 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 میدان میں دولا سبا کے ساتھ دل والا علی مولا علی مولا. واللہ اللہ کی قسم. اور پڑھے لکھے آپ تشریف فرما ہیں لفظ واو کے ساتھ جب اللہ استعمال ہو قسم کے لیے تو یہ شرعی قسم ہے، شرعی قسم ہے. اگر کوئی انسان شرعی قسم ایسے ہی اٹھا دے تو اس کا کفارہ ہے. اگر کوئی شرعی قسم کے علاوہ کوئی قسم اٹھائے تو اس کا کفارہ نہیں. یعنی علی شرعی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اور تاکید کر رہے ہیں واللہ ما اجیب جوابا غیر جواب آخر لو سألنی الخلق کلہم. علی نے یہ نہیں کہا الانسان کلہم بلکہ علی کہہ رہے ہیں الخلق کلہم، تیری مخلوق، ساری مخلوق جو یہ کہلاتی ہے کہ وہ مخلوق ہے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ ملائکہ میں سے ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جو بھی ہو علی کے سے کرے سوال اور ہو سوال ایک اور مانگے مجھ سے دلیل. علی سب کو علیحدہ دلیل کے ساتھ
دے گا جواب. ایسے ہی نہیں ہم شکر خدا کا کرتے. ہمیں وہ در دیا ہے کہ جس در پہ آنے کے بعد ہم بڑے بڑے دروں سے بچ گئے. فخر ہے نا ہمیں, اور اس فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور سر بلند کر کے کہتے ہیں ہم ہیں علی کے ماننے والے. ہاں ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے. فخر ہے ہمیں اس پہ. اور میں کیا بیان کروں کہ کسی شخصیت کا احاطہ کرنا ہو نا, وہ کیا ہے. اس کے اندر سے دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اس کی سیرت سے, اس کے پہلو کے اندر جب مطالعہ کیا جاتا ہے, یا دیکھا جاتا ہے اس کا استاد کون ہے, یا دیکھا جاتا ہے اس کا شاگرد کون ہے. ہم بات کر رہے ہیں علی کی. علی کا استاد ہے محمد, شاگرد ہے جبرائیل. اس علی کو کوئی بیان کر سکے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور روایات میں ملتا ہے, کہا کہ اگر یہ سارے سمندروں کا پانی سیاہی میں بدل جائے, درخت کلموں میں بدل جائیں, تمام انسان ملائکہ لکھنے پہ مامور کر دیے جائیں, پھر بھی اے علی تیری فضیلتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. کل بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے نا کہ اس کائنات کو علی جانتے ہیں. ہاں, وہ کسی نے سوال کیا تھا مولا سے کہ آپ فوراً کیسے جواب دے دیتے ہیں, جہاں سے بھی سوال آئے اور جہاں کا بھی سوال ہو آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. علی نے کہا تمہاری ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ ہاتھ کی انگلیاں کتنی؟ فوراً کہنے کا 5. کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی ہر وقت سامنے ہیں, میری اپنی ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں. علی نے کہا یہ پوری کائنات علی کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے تمہارے سامنے تمہارا ہاتھ ہے. دیکھنا ہو استاد دیکھو یا شاگرد دیکھو. میرا دل کر رہا ہے کہ آج آپ کو علی کی ایک شاگردہ کے بارے میں کچھ بتاؤں. ٹائم ہمارے پاس کم ہے, جتنا اختصار ہو سکا میں اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. بات شروع کرنے سے پہلے صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ورقہ کہتے ہیں کہ میں ایک صحرا سے گزر رہا تھا, میں نے ایک خاتون کو دیکھا اور میں بڑے تعجب میں آ گیا اور پریشان ہو گیا کہ یہ صحرا ہے اور اس کے اندر یہ خاتون کر کیا رہی ہے. میں اس کے قریب گیا اور قریب جا کے میں نے اس سے سوال کیا کون ہو, کہاں جا رہی ہو, کیا خیر تو ہے, ادھر کیا کر رہی ہو. اور جب اس نے خاتون نے مجھے دیکھا تو قرآن کی آیت پڑھی فَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. یہ آیت پڑھ کے مجھے سمجھایا کہ کلام کرنے سے پہلے سلام کرو تاکہ میں تمہیں اگلی بات بتاؤں. میں بڑا پریشان ہوا, میں نے تو اس کا تعارف انٹروڈکشن چاہا ہے, کیا کرنا چاہ رہی ہے, تو یہ آگے سے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. میں نے کہا کہ ادھر کیوں آئی ہو, بھٹک گئی ہو, کیا وجہ ہے, کہاں سے آئی ہو. سوال کیا کہ کہاں سے آئی ہو. جب میں چاہ رہا تھا کہ یہ مجھے بتائے گی کہ فلاں شہر سے ہوں, فلاں قریے سے ہوں, پھر اس نے قرآن کی ایک اور آیت پڑھی فَيُنَادُونَ مِن مَقَامٍ بَعِيدٍ. یہ آیت پڑھ کے بتا دیا کہ دور سے آئی ہوں. مقام بعید, دور سے آئی ہوں. بڑا پریشان ہوا. ورقہ کہتا ہے میرے جو ہے وہ اندر ایک اور سسپینس بڑھا کہ اب اس سے تو میں بات کر کے رہوں گا, ہر میرے سوال کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے, اب اس سے کیوں نہ سوال کیے جائیں. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں تم جو آ گئی ہو جا کہاں رہی ہو, ارادہ کیا ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے گی. اس نے پھر قرآن کی تلاوت کی اور آیت سنائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا. یہ آیت پڑھ کے بتا دیا کہ کسی اور کام کے لیے نہیں جا رہی بلکہ اللہ کے بیت کا حج کرنے جا رہی ہوں. اس کے اندر اور سسپینس بڑھا کہ یہ جو سوال کر رہا ہوں اس کے سوال میں قرآن کی قرآن سن کے لطف اندوز ہو رہے ہیں نا, جو لطف اندوز ہو رہے ہیں صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے سامنے تذکرہ آتا ہے شاہ صاحب کا, ان کی بہت خدمات ہیں اور میں آپ تمام احباب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا ان کی قدر کیجئے. جب جو ہے یہ
جب واپس گاؤں چلے جائیں گے تو پھر آپ کو ان کی قدر معلوم ہوگی. آپ کو یہ قرآن پڑھاتے ہیں اور آپ سب نے اکثر احباب نے ان سے قرآن پڑھا ہے، اس لیے آج میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں تاکہ آپ قرآن سن کے لطف اندوز ہوں. اگلا سوال جو ہے بڑھایا اور کہا کہ کچھ کھایا پیا ہے؟ بھوک تو نہیں لگی؟ میں سوچ رہا تھا کہ یہ پھر اپنی طرف سے کوئی بات کرے گی، لیکن پھر قرآن کی آیت پڑھی وَجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. اللہ نے کوئی ایسا جسم بنایا ہی نہیں جسے بھوک نہ لگتی ہو. یہ آیت پڑھ کے بتا دیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے دو. پھر میرے تعجب میں اور اضافہ ہوا. اللہ خیر کرے، ہر بات کے اور ہر سوال کے جواب میں یہ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے، یہ جن نہ ہو. میں نے کہا اب جن ہو، ملائکہ ہو، انسان ہو، کیا ہو؟ پھر قرآن کی آیت پڑھی یا بنی آدم خذوا زینتکم. آدم کا تذکرہ کر کے بتا دیا کوئی جن نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، بلکہ آدم کی اولاد میں سے ہوں. اگلا سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ جانا کہاں ہے؟ پھر وہی آیت پڑھی فَيُنَادُونَ مِن مَقَامٍ بَعِيدٍ. میں نے دور جانا ہے. اب جب اس نے بتایا کہ اس نے دور جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے، تو برقع کہتا ہے میں نے سوچا کہ وہاں کوئی قافلہ جا رہا ہے تو میں اس کو قافلے کے ساتھ ملا دیتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ قافلے کے ساتھ تمہیں ملاتا ہوں، تمہیں بھوک بھی لگی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں یہاں بھٹکے ہوئے؟ اگر مہینے ہو گئے ہیں، کچھ ہفتے ہوئے، کتنے دنوں سے یہاں تم جو ہے وہ بھٹکی ہوئی ہو، اپنے قافلے سے جدا ہو؟ پھر قرآن کی آیت پڑھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. یہ تذکرہ کر کے بتا دیا، قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دی کہ میں 6 دنوں سے یہاں بھٹک رہی ہوں. پریشان ہوا، یہ تو 6 دنوں سے بھٹک رہی ہے. جلدی جلدی اپنے جو ہے وہ ناکہ سے اترا اور کھانا اتارا جو اس کے پاس تھا، دیا. اس نے کھانا کھایا اور کہا کہ فلاں جگہ سے ایسے جاؤ گی، یہ ایسے رائٹ ہوگی. جو اس کا طریقہ تھا انہیں سمجھایا کہ آگے قافلہ ہوگا، قافلے کے ساتھ مل جاؤ گی. جب اس نے اس طرح اسے قافلے کا راستہ بتایا تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا دون وسعها. اگر میں خود جا سکتی ہوتی تو تمہیں اللہ نے کیوں بھیجنا تھا؟ اللہ وہ تکلیف دیتی نہیں ہے. میرے سے یہ تکلیف جو ہے مالا یطاق ہے، میں نہیں پہنچ سکتی، مجھے پہنچا کے آؤ. اب یہ سوچتا ہے کہ چلیں اب اس کو میں پہنچا کے آتا ہوں. یہ اپنے ناکہ پہ سوار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. جب میں نے اس سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ ناکہ پہ سوار ہو جاؤ تو پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس کائنات کے اندر 2 خدا ہوتے تو تباہ ہو جاتی. یعنی آیت پڑھ کے سمجھا دیا تم میرے نامحرم ہو، میں تمہارے ساتھ اونٹ پہ نہیں بیٹھ سکتی، ہم دونوں تباہ ہو جائیں گے. قرآن کے ذریعے ہر سوال کا جواب دیے جا رہی ہے. بس آپ کی جو ہے زحمت تمام کر رہا ہوں. قافلے کے ساتھ ملا دیا اور جب قافلے کے ساتھ قریب پہنچے تو کہنے لگا، ورقہ کہتا ہے میں نے اسے پوچھا تم نے کہا ہے کہ یہی میرا قافلہ ہے، اس قافلے کے اندر جو ہے کسی کو جانتی ہو، کوئی ہے تمہارا اس قافلے کے اندر؟ ورقہ کہتا ہے میری حیرت اور بڑھی، تعجب اور ہوا. پھر اس کے سوال کے جواب میں اس نے پھر 4 آیتیں پڑھی وما محمد الا رسول یا زکریا یا عیسیٰ انی عبداللہ. یہ آیات پڑھ کے بتایا کہ یہ نام اس قافلے کے اندر نامی لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں. میں نے کہا یہ جو تم نے نام بتائے ہیں ان کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے؟ پھر قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ آیت پڑھ کے بتا دیا کچھ میرے غلام ہیں، کچھ میرے بیٹے ہیں. اب جب یہ پہنچا ہے شخص، اتنی قرآن کی آیات سن کے اتنے سوال کی ہیں، کوئی اپنی طرف سے سنا ہی نہیں ہے. اب اس کے تعجب اور اس کے ذہن میں بار بار آتا نہ جانے کون ہے، یہ کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، کون ہے. اب یہ آگے بڑھتا ہے اور ان
اشخاص سے ملتا ہے اور انہیں کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ یہ کون ہے جو بھی سوال کیا ہے اس سوال کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی ہے. وہ مسکرا کے کہنے لگے یہ جب بھی اس سے کوئی کلام کرتا ہے یہ قرآن کی زبان میں بات کرتی ہے. اچھا مجھے بتاؤ یہ ہے کون؟ وہ مسکرا کے کہنے لگے زمانے والے اسے حبش کی ملکہ کہتے ہیں اور خود یہ اپنے آپ کو کنیز فاطمہ زہرا فضہ کہتی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی جناب فضہ. یہ ہے جناب فضہ کا مقام کہ جب بھی گفتگو کریں قرآن سے کریں. ہاں اگر ہم علی کے ماننے والے ہیں اور غلام ہیں اور ہماری بہنیں اور مائیں جو ہیں وہ کنیز فاطمہ ہیں تو انہیں بھی قرآن آنا چاہیے. ہاں قرآن آنا چاہیے نا. اسی طرح وہ آپ کے اذہان میں ہے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، ہاں کہ یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ ولایت علی کی پرچار کرنے والی شہیدہ ہے کہ جب یہ اس کا کام کیا تھا، جب حجاج ابن یوسف کی آئی ہے نا حکومت، یہ گھر سے اٹھاتی تھی ورق قلم اٹھاتی تھی اور رسول گرامی قدر نے جو جو علی کے بارے میں کہا نا اسے لکھتی تھی اور پھر گھروں میں چلی جاتی تھی اور خواتین سے کہتی تھی یہ جو تمہاری مردوں کی شکلوں والے ہیں نا ان سے کہنا کیا یہ رسول نے علی کے بارے میں کہا تھا یا نہیں. جب اس کا یہ کام بڑھا اور ساری سوسائٹی کے اندر اس شہر کے اندر ہر گھر میں اس نے جانا شروع کیا تو حجاج ابن یوسف کو خبر ہوئی کہ یہ کام کر رہی ہے. حجاج تو برداشت نہیں کرتا تھا علی ابن ابی طالب کو اور کسی سید زادے کو. تو پھر کیا کیا اس نے کہا بلاؤ اسے. آئے جو ہے وہ سپاہی آئے اس کے دروازے پہ اور کہنے لگے کہ تمہیں دربار میں بلایا ہے. علی کی حقیقی ولایت کا اقرار کرنے والی تھی نا، پتہ چل گیا میری موت کا وقت قریب ہے. غسل شہادت کیا، سفید لباس پہنا اور جانے لگی تو بچوں نے کہا ماں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ مسکرا کے کہنے لگی وہ علی کی ولایت جو ہے وہ مجھے مفت میں ملی تھی آج اس کی قیمت ادا کرنے جا رہی ہے. آئی ہے علی کی یہ شہیدہ اور علی کی ولایت کا اقرار کرنے والی حجاج کے دربار میں کھڑی ہے اکیلی. حجاج نے کہا مجھے یہ مخبر نے خبر دی ہے کہ تو بعد از پیغمبر تمام شخصیات سے علی کو افضل سمجھتی ہے. کہا جھوٹ بولتا ہے تمہارا مخبر، میرا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. کہا بڑا خوش ہوا یہ تو پھر یہ جھوٹی خبریں مجھے سناتے ہیں، یہ تو بچ گئی ہے مجھ سے. پھر مسکرائی اور مسکرا کے کہنے لگی مخبر نے میرے عقیدے کا حق ہی نہیں ادا کیا. میں محمد مصطفیٰ کے بعد علی کو افضل نہیں سمجھتی، میں علی محمد مصطفیٰ سے پہلے جو بھی آیا ہے اس سے علی کو افضل سمجھتی ہوں. غصے میں آ کے کہتا ہے تو کیسے انبیاء سے علی کو افضل سمجھتی ہے؟ بتا تو آدم سے افضل سمجھتی ہے علی کو؟ ہاں میں آدم سے افضل سمجھتی ہوں. کیا دلیل ہے؟ علی کی تھی نا کنیز، علم تھا نا، دلیل دی. کیا دلیل دی؟ کہا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا. کیوں؟ کہا یہ جو گندم کا دانہ ہے تو نے نہیں کھانا، آدم نے کھایا، جنت سے نکل گئے. میرا علی تو وہ ہے کہ جسے منع بھی نہیں کیا گیا پھر بھی ساری زندگی گندم نہیں کھائی، جو کھاتے رہے. عیسیٰ سے افضل سمجھتی ہے؟ ہاں میرا علی عیسیٰ سے بھی افضل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہنے لگی میرا علی عیسیٰ سے اس لیے افضل ہے جب علی عیسیٰ اس دنیا میں آ رہے تھے تو اللہ نے حضرت مریم سے کہا اے مریم یہ میرا ہے بیت، اس سے نکل جا، یہاں بچے نہیں پیدا ہوتے. عیسیٰ وہ ہے کہ جس کی پیدائش پہ اللہ اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال دے. میرا علی تو وہ ہے کہ جس کی آمد پہ گھر سے ماں کو بلا کے اپنے گھر مہمان قرار دے. موسیٰ سے بھی افضل مانتی ہوں. سب انبیاء کی دلائل دیے نا، آخری دلیل دیتا ہوں آپ کی زحمت تمام. موسیٰ سے بھی علی کو افضل مانتی ہوں. کیا دلیل ہے؟ کہا تو جانتا ہے نا، قرآن پڑھا لکھا ہے نا، قرآن میں اللہ کہتا ہے
کہ موسیٰ کو حکم دیتا ہے جاؤ فرعون کے پاس اور اسے کہو کہ وہ توحید پہ ایمان لے آئے، انہو طغا، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ جب یہ بات موسیٰ کو اللہ نے کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انی اخاف، پروردگار مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیوں موسیٰ؟ اس لیے پروردگار میں نے مارا ہے فرعون کا ایک بندہ، اب میں جاؤں گا، میں نے مارا ہے اس کا ایک بندہ، وہ مجھے مار ڈالیں گے، لہٰذا اب مجھے میرے ساتھ ہارون کو بھیج۔ موسیٰ ڈر گئے، کہا مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں جاتا۔ علی اس لیے افضل ہے کہ جب رسول کرامی قادر نے سورہ برات کی تبلیغ کے لیے علی کو بھیجا تھا مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس گھر میں کسی کے بھائی کو علی نے نہ مارا ہو، کسی کے چچا کو علی نے نہ مارا ہو، کسی کے ماموں کو علی نے نہ مارا ہو، کسی کے بیٹے کو علی نے نہ مارا ہو، کسی کے باپ کو علی نے نہ مارا ہو۔ علی کو جب رسول بھیج رہے تھے علی نے تو مڑ کے نہیں کہا تھا یا علی کسی اور کو بھیج دیجیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ رسول سے یہ تو نہیں کہا کہ کسی اور کو بھیجیے، علی جائے گا، علی ڈرتا۔ اور آپ نہج البلاغہ پڑھنے والے ہیں، آپ مولا کے خطوط پڑھیے، آپ کو آپ کی معرفت میں اور اضافہ ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کا میدان ہے، آپ کی ضمانتیں تمام کرتا ہوں۔ ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے۔ بیٹا کل ہے روز عاشور، تم ہو علی کے نواسے، حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، اون و محمد ہو، زینب کے بیٹے ہو۔ کل بروز عاشور علی اکبر سے پہلے میدان میں جانا، عباس سے پہلے میدان میں جانا، اور زینب آقا زادی نے ان دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھایا اور بال سنوار رہی ہیں، اپنی انگلیوں سے شہزادوں کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہیں اور کہتی ہیں اگر جنگ کرتے کرتے اگر دریائے فرات پہ پہنچ جاؤ تو پھر یہ میری نصیحت یاد رکھنا، پانی پینا نہیں، اس لیے کہ تیرے ماموں کے بیٹے، تیری ماموں کی بیٹیاں سکینہ، علی اصغر بڑے پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روز عاشور آیا، ظہر کے بعد جناب عالیہ کی نظر پڑی ہے اون و محمد پہ۔ انشاءاللہ اپنی آوازیں بلند رکھیں گے۔ آج ہم نے قصہ دینا ہے جناب زینب کبریٰ کو، اون و محمد کا۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے کربلا سے واپسی مدینے تک اون و محمد پہ ایک آنسو بھی نہیں بہایا۔ جو بھی آتا تھا نا رو کے کہتی تھی میرے بھائی حسین کا پرسہ دو۔ اپنی آوازیں بلند رکھنا، پروردگار تمہاری اس گریے کو قبول کرے۔ آنسو بہانے سے پہلے یہ یاد رکھنا یہ آنسو مرہم ہے حسین کے زخموں کا، جنہیں سیدہ اپنے دامن میں لے کے جاتی ہے۔ دیکھا ہے اون و محمد کو، کہا اون و محمد تم میدان نہیں گئے؟ اماں ماموں حسین نے اجازت ہی نہیں دی۔ جاؤ ماموں عباس کو بلا کے لے آؤ۔ آئے ہیں آقا عباس، خیمے سے باہر سر جھکا کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں آقا زادی مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ ہائے زینب سیدہ آپ کی عظمت، عباس بھائی ہے، خیمے میں آنا چاہتا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، آؤ میرا بھائی عباس، یہ تیری بہن کا خیمہ ہے، آ سکتا ہے۔ آئے ہیں عباس، کہا جاؤ بھیا حسین سے کہہ دو زینب کہہ رہی ہے تمہیں زینب کے حق کا واسطہ میرے اون و محمد کو میدان بھیجو۔ آئے ہیں آقا عباس، آقا عالیہ کہہ رہی ہیں میرے اون و محمد کو میدان بھیجیے۔ عباس کیسے بھیجوں میدان، یہ میری زینب کی نشانیاں ہیں، میں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ کہا
کہہ رہی ہیں میرے حق کا واسطہ. اب حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر شہزادوں کی طرف دیکھا، کہا عباس انہیں جنگ کے لیے تیار کرو. ایک شہزادے کو آقا عباس نے زین پہ بٹھایا، دوسرے شہزادے کو آقا حسین نے سوار کرایا. جب دونوں شہزادے ہو گئے نا سوار، دونوں بھائیوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہنے لگے بھیا تم میمنہ سے حملہ کرنا، میں میسرہ سے حملہ کروں گا. جب قلبے لشکر میں پہنچیں گے پھر ابن سعد کو قتل کر دیں گے. ہمارے ماموں پہ اس نے اتنے ظلم کیے، 3 دن سے پانی بند کیا ہوئے، ہم اسے قتل کر دیں گے. پھر کیا ہوا؟ جنگ کا میدان ہے، کربلا کا میدان ہے، جنگ کا نقشہ بدل گیا، فوجیں بھاگنا شروع ہوئی. جب قلبے لشکر میں پہنچے تو عمر ابن سعد نے دیکھا یہ تو علی والی جنگ ہو رہی ہے، یہ تو جعفر طیار والی جنگ ہو رہی ہے. حکم دیا سارے مل کے حملہ کرو. جب ساری فوجوں نے مل کے حملہ کیا، ایک ظالم آگے بڑھا، ایک شہزادے کے سر میں گرز مارا، شہزادہ زین سے زمین پہ آیا، دوسری کو تلوار پر وار کیا، دوسرا زین سے زمین پہ آیا، ایک شہزادے کی روح پرواز کر گئی. دوسرے شہزادے میں ابھی کچھ رمق تھی، آواز دے کے کہتا ہے ماموں حسین ہماری مدد کو آئیے، اجرکم اللہ لدارو. سیدہ تمہارا گریہ قبول کرے، اپنی آوازوں کو بلند رکھنا، اجرکم اللہ. آقا حسین بڑی تیزی سے آئے ہیں اونا محمد کے لاشے پہ. دیکھا ایک شہزادے کے سر میں گرز لگا ہوا ہے، سر 2 حصوں میں تقسیم ہے. آقا نے ایک شہزادے کا سر ایک زانو پہ رکھا، دوسرے کا سر دوسرے زانو پہ رکھا، جس میں کچھ نمک تھی نا زندگی کی. کہنے لگا ماموں ہماری اماں کو ہمارا سلام کہیے گا اور کہیے گا اونا محمد کہہ رہے تھے ہم جنگ کرتے ہوئے نہر فرات پہ چلے گئے تھے، لیکن آپ کی وہ نصیحت یاد تھی، اماں ہم نے پانی نہیں پیا، ہمیں علی اصغر کی پیاس یاد تھی، اماں ہمیں سکینہ پیاسی نظر آ رہی تھی. اجرکم اللہ لدارو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لے لو سانسیں. آج میں نے آپ کو مصیبت سنانی ہے اونا محمد کی. آج زینب کے 2 لال شہید ہو رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آقا حسین نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہے، چلے ہیں خیمے کی طرف. چلتے 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 حسین خیمے میں آئے، دونوں شہزادوں کی لاشوں کو رکھا، ساری بیویوں نے ماتم شروع کیا. حسین گریہ کر رہے ہیں، ہر بیوی واہ محمدہ کی صدائیں لگا رہی ہے. یہاں حسین نے دیکھا زینب موجود نہیں ہے. فضہ سے کہا فضہ بہن زینب کہاں ہے، بہن زینب کہاں ہے؟ کہا آقا وہ اپنے خیمے میں قرآن پڑھ رہی ہیں. کہا جاؤ زینب سے کہو اپنے بیٹوں کو الوداع کر لے، اس کے شیر جا رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آقا زادی کو جب پیغام ملا نا سید حسین کا، چلتے چلتے آئی ہیں، دونوں شہزادوں کی لاشوں سے تھوڑا دور کھڑے ہو کے بڑی حسرت کی نگاہ سے اپنے دونوں شیروں کو دیکھا ہے. آنسو نہیں بہایا زینب نے، روئی نہیں ہے اونا محمد کو. چلتے چلتے دونوں شہزادوں کے درمیان آ کے بیٹھ گئی، ایک ہاتھ آن کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا اور زور سے کہا اٹھو میرے شیرو، میرا حسین تنہا. اجرکم اللہ. پھر آسمان کی طرف رخ کر کے کہنے لگی اللہم تقبل، میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اپنی آوازیں بلند رکھنا، اپنے گریہ کو بلند رکھنا. کیا جب 11 محرم کو نا آئی ہے زینب اپنے بھائی کی لاش پہ، سب کو کیا ہے الوداع. دوبارہ جب ناکہ پہ ہوئی ہے نا سوار، اچانک نظر پڑی ہے مقتل میں، 2 شہزادوں کو دیکھا، جلدی سے رخ پھیر لیا، آنکھیں بند کر لی، گریہ نہیں کیا،
آنسو نہیں بہایا، آہستہ سے کہنے لگی الوداع میرے شیرو، کیا گزری ہوگی اس مامتا کے دل پہ جس کے 2 شہزادے کربلا کی ریت پہ پڑے ہوں اور وہ جا رہی ہو شام۔ عزیزو، جب یہ قافلہ چلتا چلتا آیا ہے نا کوفہ، جب زینب کبریٰ کی نظر پڑی ہے نا اپنے بابا علی کے گھر پہ، پھر بڑے بہن کی ہے زینب نے، اپنے بابا کو پکار کے کہتی ہے بابا حسین مارا گیا، بابا عباس کے بازو کٹ گئے، بابا علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، بابا قاسم مارے گئے، بابا او میری چادر لٹ گئی۔ آن و محمد کا تذکرہ نہیں کیا، آئی ہے شام میں جب قید سے رہا ہوئی ہے نا، امام سجاد نے کہا شرط رکھی ہمیں شہداء کے سر دیے جائیں۔ جب سروں کی بات ہے عزاداروں جانتے ہو سب سے پہلے کس کا سر آیا؟ سب سے پہلے ایک ننھا سا سر آیا، اور ننھا سا سر دیکھا ہوگا آپ نے، بڑھ کے کہا، جھولی پھیلا کے کہا یہ سر مجھے دے دو۔ ہر شہید کا سر آیا، ہر ایک نے وصول کیا۔ اچانک ایک سر آیا جسے تھیلے سے نکالا، پوچھا فضا نے اسے تھیلے سے کیوں نکال رہے ہو، اسے نیزے بھی کیوں نہیں بلند کیا؟ کہتا ہے یہ سر ہے عباس کا، اسے اتنے گرز مارے ہیں اب یہ سر نیزے پہ سوار نہیں ہو، اللہ اکبر، اب یہ سر نیزے پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ اجرکم اللہ علیہ۔ اب کیا ہوا؟ تھوڑی دیر بعد ایک سر آیا جس کے استقبال میں ساری بیبیاں کھڑی ہوئیں، ساری بیبیاں کھڑی ہوئیں۔ سر آیا، زینب کبریٰ آگے بڑھی، رو کے کہتی ہیں مجھے تو میرے ماں جائے حسین کا سر، اور میں اس کی وارث ہوں۔ حسین کا سر لیا، گود میں رکھا، پیار کیا حسین کو، بین کیا حسین میں کہ یہاں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں 2 تشت تھے، دونوں تشتوں میں ایک ایک سر تھا۔ اس نے کہا یہ 2 شہزادے ہیں، اس کی وارثہ کون ہے؟ سب بیویاں مڑ کے زینب کو دیکھ رہی ہیں، عالیہ حسین کا بیان کر رہی ہے، کوئی بیوی ایون محمد کے سر کو نہیں لے رہی۔ یہاں فضا سے برداشت نہیں ہوا، آگے بڑھی، ایون محمد کے سر کو لیا، لے کے آئی ہے زینب کے پاس۔ عالیہ اپنے شہزادوں کا سر لیجئے، فضا کی طرف دیکھ کے کہنے لگی فضا میں علی کی بیٹی ہوں، تمہیں نہیں پتا میں جو صدقہ دے دوں واپس نہیں۔ اجرکم اللہ علیہ۔ قید سے جب رہا ہوئی ہے زینب، آئی ہے بھائی کا چہلم کرنے، ہر ایک کی قبر پہ گئی ہے، نہیں گئی تو آن و محمد کی قبر پہ نہیں گئی، گریہ سب پہ کیا ہے، نہیں کیا تو آن و محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ واپس آئی ہے مدینہ، سب سے پہلے آئی ہے اپنے نانا کے مزار پہ، اتنے بین کیے، نانا حسین مارا گیا، نانا عباس مارا گیا۔ روایت کہتی ہے جب زینب کبریٰ یہ مصائب پڑھ رہی تھی، مدینے کے لوگ اتنا بلند رو رہے تھے کہ آقا زادی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں میرے ساتھ ہونا، میرے ساتھ ہونا، اجرکم اللہ عزاداروں۔ آقا زادی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اب آقا زادی خاموش ہوئی۔ جب مدینہ کے لوگ رو کے تھک کے چپ ہو گئے نا، پھر آقا زادی نے کیا منہ اپنے نانا کے مزار کی طرف، رو کے کہنے لگی نانا اگر یہ نامحرموں کو مجمع نہ ہوتا نا تمہیں زینب اپنی کلائیاں دکھاتی۔ کتنا مارا ہے تیری امت نے زینب کو، دیکھ نانا تیری زینب کی کلائیاں زخمی ہیں۔ اس کے بعد آئی ہے اپنی ماں کی قبر پہ اور ایک درد بڑا بیان کیا ہے، اور فاطمہ ماں لقیتے من عدا کے ولا کی رات من ماقت لکینا۔ او اماں زہرا تجھے ایک تازیانہ لگا تھا اور تو قبر تک روتی گئی تھی، اٹھتے تیری زینب کو مارا ہے، اور تیری نان میرے بابا کی امت نے بڑا مارا ہے، اور درباروں میں مارا اور بازاروں میں مارا۔
اب جب سب کو الوداع کر کے آئی ہے آقا زادی آقا حسین کے گھر، ہر بی بی آئی پرسہ دیا، آقا زادی نے ہر کسی کا پرسہ لیا، لیکن اونا محمد کا پرسہ نہیں لیا، اونا محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ اب جب کچھ دن بعد جناب عبداللہ ابن طیار نے سید سجاد سے کہا پھوپھی سے کہیے اب گھر آ جائیں، اب جب زینب کبریٰ کو یہ پیغام پہنچا، اب زینب کبریٰ نے بھرکے کو سیدھا کیا، چلی ہے اپنے گھر کی طرف، بیت الشرف کی طرف چلی ہے۔ زینب کبریٰ اپنے بیت الشرف کے در پہ پہنچی، دروازے پہ پہنچی، پہلا قدم اندر رکھا۔ آپ جانتے ہیں میں نے بیان کیا کربلا میں زینب کبریٰ نے ام محمد پہ گریہ نہیں کیا، 11 محمد کو سب کو الوداع کیا، ام محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ بابا علی کا در دیکھا کوفہ میں، بابا علی کو سب بتایا، ام محمد کا نہیں بتایا، نانا کو سب کچھ بتایا، ام محمد کا نہیں بتایا، ماں زہرا کو سب کچھ بتایا، ام محمد کا نہیں بتایا۔ جب پہلا قدم رکھا ہے اپنے گھر، آخر ماں تھی، ماں کی مامتا تھی، صحن میں 2 مسلح نظر آئے، دوڑی ہے زینب مسلحوں کی طرف، ہے دونوں مسلحوں کو سینے سے لگایا اور کیا کربلا کی طرف منہ، اور رو کے کہتی تھی زینب اور محمد اور میرا دل نہیں لگتا، اور محمد دیکھو میرا گھر ویران ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔